अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात के ऊपर जो है बात वो सारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को कह लें। और बहुत ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन आ रही है कि जनाब यहाँ से ये हो गया, वहाँ से वो हो गया, खराबी 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 खराबी। लेकिन इस वक्त में एक आप समझ लें कि डिपार्टमेंट जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान को पूरे तरीके से अगर बचाया हुआ है ना वो हम ही हैं। हालांकि वो ये नहीं बता रहा है कि आज से 10-15 साल पहले ये जो चलती साइकिल के टायरों में डंडा दिया है ये भी हमने दिया है। ये बाजवा डॉक्टराइन नहीं दी। ये जो अभी जो बाजवा साहब गए हैं 6-7 साल जो गंद डाल के गए हैं, ये बाजवा डॉक्टराइन के अंदर हम ही थे। इससे पहले राहिल शरीफ साहब ही थे जिन्होंने ये तय किया था कि इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे एक्सटेंशन नहीं दी तो मैं ऐसा बीज बो के जाऊंगा कि लग पता जाएगा। और फिर ये सिलसिला कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें तो 70 साल की तारीख में बानिया पाकिस्तान से लेके मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके लियाकत अली खान से लेके और फिर आप आ जाएं कि जिसने इस मुल्क की खिदमत की है उसको इबरत का निशान बनाया। यानी कि नून साहब को अगर हम याद ना करें तो यानी कि वो शॉर्ट टाइम के लिए वजीर आजम बने, उन्होंने गवादर का ये जो है ना पाकिस्तान में शामिल किया और ये सारा मामला किया। उस वक़्त में हालात इतने अच्छे हो गए थे कि पाकिस्तान कर्जा देने वाले ममालिक में से था। यानी कि अगर आप हम कतर ओमान वगैरह को देखें तो हमने उस वक़्त में इन ममालिक को सपोर्ट किए। अब बात करते हैं कि इस वक़्त में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरह की सियासत कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से डेमोक्रेसी मजबूत हो, किसी तरीके से पार्लियामेंट को इज्जत मिले और इनकी चलाकियां जो उनसे ना किसी तरीके से कम हो, तो वो तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया। 8 फरवरी का पूरा इलेक्शन एक तो पीएमएलएन का चोरी कर लिया और ऊपर से इल्ज़ाम भी पीएमएलएन के ऊपर लगा दिया। और भोंपू और ये आप कह लें कि पूरा का पूरा मीडिया और अदालतें भी इस वक्त में यरगमाल हैं कि वो इस बात की प्रॉपरली इंक्वायरी कर सकें कि हम सच सामने ला सकें। वो शख्स, वो पूरी टीम जो काजी फायज ईसा की क़यादत में इस वक्त में चल रही है, जो आइन पसंद है, जो कानून पसंद है, जो अपने आप को आइन और कानून के दायरे में रख कर जो ना चलते हैं, उनको भी इस कदर मजबूर किया कि वो इस वक्त में आप समझे तो बस इस चक्कर में नजर आते हैं कि हम आइन और कानून के दायरे में चलते रहें लेकिन हम किसी इंतशार का शिकार ना हो, हम पाकिस्तान को बचा के रखें। अब मैं जो बात करने लगा हूँ वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन की बात करने लगा हूँ कि इस वक्त में तो वो ये कर रहे हैं, लेकिन उनका 1990 का जो विजन था उसके बाद अगर आप देखें वो कि जब मार्शल लगाया गया, मनहूस मुशर्रफ बदबख्त जो सा उसने टेक ओवर कर लिया। जी मैं जा रहा था, मेरा जहाज उसने अगवा कर लिया वजीर आजम ने, लिहाजा मैं जो ना भाग गया हूँ और मेरे पास यह 5-7 नकाती एजेंडा है। यानी कि उस मनहूस लांती के पास पहले से ही एजेंडा मौजूद था पाकिस्तान की मीशत को बेहतर करने का, और पाकिस्तान की मीशत की वाट लगा के चला गया और बस एक फायदा हुआ तो उसके जो अफसरान थे वो भी सब बरपति हो गए। और इस वक्त में भी देखें तो जो बैठे हुए हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, जो इस वक्त में क़यादत भी संभाले हुए हैं और उनके बाद भी वो सारे मनहूस ये कहते हैं, उन मनहूसों के बारे में ये कहते हैं कि वो तो हमारे सीनियर्स थे, लिहाजा उनके ऊपर कोई उनकी लूट मार, उनकी दहशत गर्दी, उनकी पाकिस्तान पर इस यलगार को हम जो उनसे ना कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका जो माल है लूटा हुआ वो उन्हीं का ही है। जो उन्होंने लूटा वो उनका और जो हम लूटेंगे वो हमारा। ये है सारी मतलब काम। और इसके अंदर इतना शोर मचा के रखो, इतनी गर्द उड़ाओ कि कोई ये बात ना कर सके कि ये क्या हो रहा है। यानी कि गंडापुर को लेके भी इस्लामाबाद आओ, उसको दफ्तर में भी बिठाओ, उसको रेस्क्यू भी करो, उसकी जान भी बचाओ, एक बड़े हादसे से भी बचाओ, और फिर उसको कहो कि चल केपी असम्बली में जाके जो ना ऐसा शोर डाल कि कोई ये ना पूछ सके ये बाजवा डॉक्टराइन ने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। क्या सियासत है। लेकिन मैं अब इस वक्त जो है ना जो आधा व्लॉग हो गया और असल मौजू की तरफ नहीं आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 में की दहाई में, यानी कि 2000 से पहले दो जो हुकूमतें आई उसके अंदर वो क्या करना चाह रहे थे।
پھر 2013 میں جو آئی اس کے اندر بھی انہوں نے معیشت کو سنبھالا ہے، پیروں پہ کھڑا کیا، لیکن انفراسٹرکچر اس وقت کا بنا ہوا تھا۔ پہلے دور میں وہ پاکستانیوں کو آزادی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کسٹم کا نظام ہے اس کو ختم کرو، اور جو یعنی کہ جو لوگ پاکستان آتے تھے اپنے بچوں کے لیے، کوئی اگر ٹی وی لے آیا، کوئی وی سی آر لے آیا، کوئی دو ایک استریاں لے آیا کہ یار میں ایک گھر میں رکھ لوں گا، اپنی بہن کی شادی ہے ایک اس کو دے دوں گا، تو اس کو پکڑ لیا کرتے تھے یہ کسٹم والے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ پرچے کاٹ دیا کرتے تھے، یہ ظلم تھا۔ تو اس وقت میں گرین چینل کا آغاز کیا اور اس طریقے سے بہت ساری اصلاحات کی، لیکن مین جو فوکس تھے نا کہ زراعت بہتر ہونی چاہیے، میاں محمد نواز شریف کا فوکس تھا زراعت بہتر ہونی چاہیے، آئی ٹی کے اوپر خاص توجہ دی، تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے اوپر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ دو بنیادی چیزیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ہم کس طریقے سے شارپ کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈسٹری اگر پاکستان میں نہیں ہوگی تو ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے، رہ جائیں گے، تو انڈسٹری کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے لیے تمام جو انسان وہ کام کرتے ہیں، جس کو قرضے چاہیے وہ بینکنگ کا نظام بہتر کرتے ہیں، اس طرح کی تمام اصلاحات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری لوگ تھے انہوں نے اس مارشل لاؤ کے دور میں ذہنوں کو بھی جکڑ دیا تھا، اور اس جکڑنے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری طریقے سے ملوث تھی، تو اس کو آزادی بھی دلاتے ہیں۔ وہ یہ ہر ایک شخص کو اعلانیہ کہتے ہیں کہ تم اپنا کاروبار کرو، کسی کے پاس نوکریاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی غلامی کر رہے ہو۔ یعنی کہ اس وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ ٹیکسیاں جو تھی نا، لوگ کرائے پر لیتے تھے، چلاتے تھے، اور پھر وہ 100 روپے اگر، یعنی کہ اس وقت میں بات کی میں کر رہا ہوں کہ جب ٹیکسیاں 1990 کی دہائی میں، یعنی کہ 2000 سے پہلے 100 روپے آپ نے مطلب سارا دن ٹیکسی چلا کے مالک کو دینے ہیں، اور مالک نے جو سا نا وہ ٹیکسی کا مالک وہی ہے، اور اوپر سے 100-150 جو کماتے ہیں وہ گھر لے جاتے ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف نے پھر پیلی ٹیکسی کا ایک رجحان دیا کہ لوگوں کا ذہن کھلے کہ آپ کو قرضہ بھی بینک دے گا، آپ آہستہ آہستہ 2-3 سال میں ٹیکسی کے مالک بھی بن جائیں گے، آپ اپنے کاروباری خود بن جائیں گے، اور آپ کا کسی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ذہنی آزادی جو ان سی تھی وہ کسی طریقے سے جو نا اس سسٹم کو راس نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں کو تو کچھ ٹائم کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ یار ہم مالک بن گئے، اپنا کاروبار شروع کر دیا، ہم نے کسی کے نہیں دینے، ہم نے 3 سال جو لوگوں کو دیے کما کے وہی رقمیں ہم نے دی ہیں، اور ہم مالک بھی بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے صنعتیں تھیں ان کو قرضے دینا شروع کیے، آپ نے زراعت میں دیکھا قرضے دینا شروع کیے، یعنی کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ جو غلام تھے نا اس غلامی سے آزادی دی۔ لیکن اس نعرے کو کیش کس طرح سے کیا؟ عمران خان کے جو یہودی جو آقا ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ذہنی غلامی کو آپ استعمال کرو کہ میں ذہنی غلامی سے جو نا آزادی دوں گا، میں اصل آزادی دوں گا، میں حقیقی آزادی دوں گا۔ تو یہ اصل حقیقی آزادی تو میاں محمد نواز شریف نے دی تھی، کہ جو ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں غلام ہوں، اس کو غلامی سے آزادی میاں نواز شریف نے دی۔ لیکن وہ جو جوئش لابی ہے نا وہ اتنی ریسرچ کرتی ہے اور ایک ایک نقطے کو پکڑتی ہے اور پھر وہ آزادی دیتی ہے، یعنی کہ اس نعرے کو، اس بات کو جو انسان کے اندر بلٹن ہوتا ہے اس کو کسی اور طریقے سے جو انسان نے نکال کے باہر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہی دور تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے جب وقت آیا اور موقع ملا، اور واجپائی جو پاکستان کا بہت بڑا جس کے اوپر احسان ہے، واجپائی کا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ اس نے دھماکے کر دیے، ایٹمی دھماکے کر دیے انڈیا کے اندر، پاکستان کو موقع مل گیا۔ اس موقع کو جو انسان ویل میاں محمد نواز شریف نے اور پیوری پی ایم ایل این نے ڈٹ کے کیا۔ میاں محمد نواز شریف کا بطور وزیر اعظم پاکستان یہ فیصلہ تھا، اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی، پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کر لیے، اور اس کے بعد اندر خانے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، علل اعلان جو انسانہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے نا وہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو
جہاں زراعت کے پر، تعلیم کے اوپر اور صنعت کے اوپر فوکس ہو رہا تھا یعنی کہ پاکستان کی، تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں دہشت گردی کا تھا. تو پاکستان کو دہشت گردی سے بھی صاف کیا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دوسروں کی جنگوں میں نہیں پڑنا. یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو بہت بڑے یہ جو یعنی کہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کے افسران ہیں وہ ارب پتی کیسے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بچے ارب پتی کیسے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جاتے ہیں وہ تو سالوں محنت کر کے کچھ پلاٹ یا کچھ کاروبار اکٹھا کرتے ہیں، یہ جاتے ہی ارب پتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کیوں جاتے ہیں، کیوں ارب پتی ہوتے ہیں، یہ بیرونی ایجنڈوں کو سرو کرتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم نہ ڈیبیٹ کریں گے اور نہ کوئی عملی اقدامات کریں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور یہی پاکستان میں بدامنی کی وجہ ہے. تو بہرحال یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی ختم کیا. آج آپ دیکھیں پاکستان کن مسائل کا شکار ہے، ان مسائل کا شکار ہے جس کو میاں محمد نواز شریف فوکس کر رہے تھے کہ ان دہشت گردیوں کو ختم کرو، ان ایجنڈوں کو ختم کرو، یہ بیرونی جو ایجنڈے ہیں نا ان کو سرو کرنا ختم کرو. اور اس کے اوپر ہی آپ کو پتا ہے نا ڈان لیکس بنی تھی، اسی کے اوپر بنی تھی. خود ہی خبر نکالی اور نواز شریف کا نام لگایا اور پھر یہ سارے کام شروع کیے. یہی ساری باجوہ ڈاکٹرائن تھی نا، اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوا تھا نا. اور یہی راحیل شریف صاحب تھے نا جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. یہ ڈان لیکس کیوں ہوئی تھی؟ آج کوئی کرے گا اس کے اوپر انکوائری کہ کون تھا ذمہ دار ڈان لیکس کا؟ اور بلیک میل کرتے ہیں، اس ملک کو فساد میں ڈالتے ہیں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں، اگر یہ گنڈا پور 100 دن خاموش ہو جائے نا، 100 دن 3 مہینے خاموش ہو جائے، عمران خان کا جو ہے نا بینڈ باجا 3 مہینے خاموش ہو جائے، تو یعنی کہ یہ جو فیض حمید جو نیٹ ورک ہے نا، یہ فیض نیٹ ورک یہ 3 مہینے کے لیے رک جائے تو لوگ اس سوچ کے اوپر آ جائیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ وارداتیں ڈالی کس نے، کس طرح سے، اور پاکستان آزاد کیسے ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس ذہنی اذیت کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس سے باہر نکلے گا تو لوگ سوچیں گے کہ یار ہمارا لیڈر تو ایک ہی ہے، اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. تو تکلیف دہ بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے، بہرحال کرنی ضروری تھی تو کی ہے آپ کے سامنے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.